کہ دیوبندی ایک عالم نے چڑھا کے وہ بتا رہے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ مطلب اگر 8 نکل آئے تو ہم کہیں گے کہ ہم 8 کو پار کر کے ہی آگے گئے تھے 20 تک، اگر 20 نکل آئے گی تو تم 12 کہاں سے لاؤ گے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ تو سوال ہے۔ ایسا ہی ہے. پہلی بات تو جو ایسی بات کرتا ہے اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا رکعتوں کے بارے میں، تراویح کی رکعتوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ ایسی کوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تراویح تو سنت ہے، تو سنت کے بارے میں احتساب تھوڑی ہوگا. کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 بھی نہیں پڑھ رہا، مان لے کوئی 2 ہی پڑھ رہا ہے، تو کیا یا 2 بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے احتساب تھوڑی ہوگا، اس کا محاسبہ تھوڑی ہوگا قیامت کے دن. یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کتنی رکعت تم نے تراویح پڑھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ کل کو کوئی اٹھ کر کے بولنے لگے کہ جو بھائی ظہر کی نماز 6 رکعت ہے اور اس پر بحث کرنے لگے، اور پھر جب اس کو کہا جائے نہیں بھائی 6 نہیں 4 ثابت ہے، تو بولے دیکھو اگر 6 ہوئی ثابت تو ہماری تو 2 ایکسٹرا ہو جائے گی، ہم تو بچ جائیں گے، تمہاری تو 4. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی یہ سب چیز نہیں یاد آتا، رفل دین میں کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ ہاں کہ رفل دین چھوڑ کے بیٹھے ہو، وہاں ڈر نہیں لگتا ہے؟ ہاں یہ تو فرض نماز کا حصہ ہے. اور سب سے بڑی بات سورہ ہاں فاتحہ چھوڑ کے بیٹھے ہو، جس کے بارے میں ہاں خود بعض حنفی علماء نے کہا کہ بھائی میں تو پڑھ لیا، کہیں سورہ فاتحہ ڈر لگتا ہے. امام لکھنوی کس نے کہا ہے کہ بھائی میرے منہ میں آگ ڈال دی جائے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کہہ دیا جائے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. تو ڈرو تو سورہ فاتحہ کے بارے میں چھوڑ کے نماز پڑھو. بھائی سورہ فاتحہ پڑھی کل اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیونکہ وہ فرض ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تراویح کوئی 1 رکعت بھی نہ پڑھے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں سوال ہوگا؟ اتنا. لیکن یہ 5 وقت کی نماز یہ تو فرض ہے نا، اور اس میں سورہ فاتحہ بھی فرض ہے. آپ بغیر سورہ فاتحہ کی ساری نماز پڑھے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں گئی سورہ فاتحہ، الحمد کہاں گئی؟ اس میں صحیح مسلم کی روایت ہے نا، اللہ بندہ جواب دیتا ہے. تو اس مکالمے کو تم نے کیوں نہیں پورا کیا؟ کیوں نہیں تم نے سورہ فاتحہ میں ساتھ دیا؟ کیا جواب دو گے تم؟ اچھا یہ اس طرح کی باتیں میں نے کہا نا کہ ان کی عوام مقلد صرف امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، بے وقوف ہے عوام. مطلب عوام اتنا اس طرح کی باتیں عوام سے کرتے ہیں. عوام میں سے کوئی اٹھ کے پوچھتا بھی نہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ کیا قیامت کے دن تراویح کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تراویح پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کتنی رکعت پڑھی تھی، کیا یہ بھی سوال ہونے والا ہے؟ اور پھر جو 20 سے زیادہ پڑھتے ہیں وہ جو بعض مالکیہ تو 36 رکعت پڑھتے ہیں، تو وہ تو بولیں گے 36 پڑھنا چاہیے، 20 ہوا تو ہم تو چھوٹ جائیں، تم تو پکڑے جاؤ گے، اگر 36 ہوا اور 20 میں تو تم پکڑے جاؤ گے. تو بھائی یہ سب نا عوام کو بیوقوف بنانے کی طریقے ہیں. اچھا مان لیں، مطلب ایک بفرض محال کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ اگر فرض محال مان لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال کرے گا، تو اجتہادی مسئلہ ہے نا، اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلے میں اگر کسی بندے نے اجتہاد کیا، اس کو حدیث ملی 8 رکعت تراویح کی، اس کو یہ لگا کہ یہ 8 رکعت کی تراویح کی حدیث صحیح ہے اور اس پر اس نے عمل کر لیا، تو اجتہادی مسائل میں کیا پکڑ ہوگی قیامت کے دن؟ اگر ایک بندہ 8 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے پڑھ رہا ہے، مان لے کہ وہ مرجوح قول ہے، گرچہ کہ وہ مرجوح نہیں پر مان لے کہ مرجوح ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا؟ اجتہادی مسائل میں تو 2 قول ہیں، تو آپ چاہے یہ قول اختیار کریں چاہے یہ قول اختیار کریں. دوسرے مسائل میں شیخ کفایت نے بہت اہم بات کہی کہ دوسرے مسائل میں کیوں نہیں دکھتا ہے آپ کو؟ خواتین کو مسجد میں جانے کے معاملے میں کیوں نہیں دکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو. وہاں کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھتی؟ وہاں تم کو یہ کیوں نہیں یاد آتا؟ یہاں تو رسول اللہ نے باقاعدہ منع فرمایا کہ عورتوں کو منع مت کرو. تم منع کرتے ہو، تم انتظام نہیں کرتے ہو، عورتوں کو آنے نہیں دیتے ہو. جن مسجدوں میں عورتیں آتی ہیں ان کے بارے میں تو مناب شناب بولتے ہو، فحش کلمات بولتے ہو. اس پر کیوں نہیں تم کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر لے گا کہ میں نے عورتوں کو اجازت دی تھی مسجد میں آنے کی، تم نے کیوں منع کر دیا ان کو مسجدوں میں آنے سے؟ میں نے ان کو اجازت دی تھی کہ عبادت کرے آ کر کے، تم نے عبادت سے کیوں روک لیا؟ تو یہ عجیب سا معاملہ ہے، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے والی چیز ہے. بات صرف اس پر ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے، 8 ثابت ہے کہ 20 ثابت ہے، یہ اس پر بات ہونی چاہیے. ہے کہ یہ شریعت پہ عمل کرنا کوئی جوا نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، بصیرت کے ساتھ عمل کرنا ہے. علیکم بما عرفتم من سنتی، یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اخیر حصے میں ایک درس دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ وجلت منہ القلوب، بھائی دل دہل گئے، ڈر لگا. تو صحابہ نے کہا کہ ایسا لگ رہا آخری نصیحت آپ کچھ بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا آگے بہت سارے اختلافات ہوں گے. تو ان اختلافات کا حل کیا بتایا؟ علیکم بما عرفتم من سنتی، میری معروف سنت. معروف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں معروف کی تشریح بھی اللہ کے نبی کی حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یاتونکم باحادیث، تم میں سے کچھ لوگ ایسی حدیثیں بتائیں گے کہ لم تعرفو، جس کو تم اور لا انتم ولا آباؤکم، نہ تم تمہارے باپ دادا اس کو جانتے ہیں. باپ دادا سے مراد پورا اللہ کے نبی تک ہمارا پورا سلسلہ نسب، سلسلہ سند.
تو کسی بھی حدیث کے معروف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عہد رسالت میں بھی وہ حدیث ہو، عہد صحابہ میں بھی وہ حدیث ہو، عہد تابعین میں حدیث ہو، ہر دور میں موجود ہو، تب وہ حدیث معروف اور صحیح کہلائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف یعنی صحیح اور ثابت چیزوں پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایسے جوا کھیلنے کی تعلیم نہیں دی اللہ کے نبی نے کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، جو زیادہ کوانٹٹی والا اس کو لے لو کہ کیا پتہ یہ اس میں سب آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو تفتیش کرنی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط، اور صحیح چیز کو بصیرت کے ساتھ لینا، اس پہ عمل کرنا۔ ویسے 8 اور 20 جی، دونوں اور میں اس میں اگر confusion ہے۔ سپوز کریے کوئی کہے کہ کوئی پکڑ گارنٹی ہوگی، نہیں تو ان کو نبی کہ صلی اللہ کیا علیہ وسلم نکلے گا خود کیا آپ کا۔ کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل کیا تھا؟ اگر پکڑ ہوئی تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل ہو جنہیں کی ان کے مطابق جن کی پکڑ ہوگی؟ ہاں، اور صحابہ میرا اکرام ایک نے اور جب سوال ہے، جی تو یہ سوال کا چھوٹا جواب تو سا۔ پورا اچھے سے ہو گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ آپ بتائیے ہاں، آپ کے ذہن میں کیا ہے اور میرا جی ایک اور میرا خود کے لیے سوال ہے۔ میں جب عشاء کی نماز پڑھتا ہوں ایک نا تو سیکنڈ، اس آپ کے وہ بعد، شروع کریں اس سے پہلے بتاؤ کہ یہ جواب آپ کو کنونسنگ اور سیٹسفیکٹری لگا؟ ہاں ہو گیا۔ اوکے۔